کیا سینئر صحافی رؤف کلاسرا صاحب نے تھپڑ مار دیا ہے ایک صحافی کو؟ شیر افضل مروت صاحب نے جناب ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ شیر افضل مروت یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان سے جیلس ہیں۔ عمران خان نے میری بے توقیری کی، مجھے ان سے گلا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ پرانی عادت، ہم بے شک جیل سے باہر ہوں، جیل کے اندر ہوں، بنی گالا ہوں، پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، یو ٹرن ہم کسی وقت بھی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ شیر افضل مروت صاحب نے جناب ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، ایک انٹرویو دیا ہے انہوں نے، اور ڈائریکٹلی خان صاحب کے حوالے سے ناراضگی کا انہوں نے، بلکہ گلا شکوہ کہیں، اس کا اظہار کیا ہے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ کافی حد تک شیر افضل مروت صاحب کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، اور کچھ ان کو کچھ القابات دے رہے ہیں، کوئی کچھ القابات دے رہے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کیا سینئر صحافی رؤف کلاسرا صاحب نے تھپڑ مار دیا ہے ایک صحافی کو، یہ بھی ایک خبر جو ہے وہ کل چلنا شروع ہوئی، کتنی اوتھینٹک ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ لندن میں ہیں، اور پچھلے کئی دنوں سے وہ لندن میں ہیں۔ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے جو چھوٹے موٹے گیدرنگز ہوتی ہیں وہ اس میں بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ ایک صاحب ہیں ابرار قریشی صاحب، ان کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے۔ اچھا، یہ انٹرویو میں نے خود دیکھا، بہت چھوٹا سا انٹرویو ہے، اور اس انٹرویو کو نا اس میں مختلف کٹس ہیں، یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ یہ فریمنگ جو ہے نا اس کی چینج ہوتی ہے، اب اتنا میں آپ کو پروڈکشن کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ کام ہوا ہے، دوسری بات یہ کہ اس انٹرویو کو ایڈٹ کر کے جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر پھیلایا گیا ہے، ایڈیٹنگ بھی ہوئی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کو زیادہ جو پھیلایا جا رہا ہے وہ مسلم لیگ نون کے ورکروں کی جانب سے جو ہے نا پھیلایا جا رہا ہے، اور ایڈیٹڈ، رانگلی ایڈیٹڈ چیزوں کو جوڑ کے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ چیزیں اس میں جینون ہیں جس میں واقعی شیر افضل مروت صاحب نے گلا شکوہ کیا ہے عمران خان صاحب سے، لیکن ایک جگہ جو ہے نا وہ ایڈیٹڈ ہے، اور بڑی گندی قسم کی ایڈیٹنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے شیر افضل مروت کے اوپر زیادہ تنقید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو لوگوں کو چاہیے تھا کہ پہلے چیک کر لیتے کہ اوریجنل ورژن کیا ہے اس انٹرویو کا۔ بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں ان سے کہوں گا خان صاحب آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ پھر بھی ان سے یہ کہیں گے؟ شیر افضل مروت نے کہا کیوں نہیں کہوں گا۔ ان سے سوال ہوا آپ ان کے منہ پر ایسا کہیں گے؟ شیر افضل مروت نے کہا ہمیشہ ہم خان کے ساتھ جو بھی ہمارے فیصلے ہوتے ہیں ہم ریزننگ کرتے ہیں، اور خان نے میرے ساتھ زیادتی کی، میری بے توقیری کی۔ یقیناً یہ واحد شخص ہے جن کو پتہ ہے کہ میں نے ان کے لیے اور پارٹی کے لیے کیا کیا ہے، تو لہٰذا میرے گلا کرنے کی جگہ تو خان ہے، اور میں کیوں نہیں کروں گا ان کو گلا، کیا قصور تھا میرا؟ تو ان سے سوال ہوا کہ سچ بتائیں کہ دکھی ہوئے؟ تو شیر افضل مروت نے کہا میں اتنا دکھی ہوا اور تکلیف ہوئی خان کے ان فیصلوں سے، میرا کوئی قصور نہیں تھا، اور جن لوگوں کی ماں پر کیا ان کے ساتھ بھی میرا کوئی ٹسل نہیں تھا۔ خام خام اس سیاست میں جیلسی بہت زیادہ ہے، اور جیلسی کی وجہ سے خان کے یہ جو فیصلے تھے ان سے پارٹی کو نقصان ہوا۔ اب یہ جو پورشن ہے نا، یہ والا پورشن ہے جو میں نے ابھی آپ سے پڑھا ہے، اور جیلسی کی وجہ سے خان کے جو فیصلے تھے ان سے پارٹی کو نقصان ہوا، اس کی بیسکلی اس ایریا کی ایڈیٹنگ کر کے نا اس کو ٹویٹر کے اوپر چلایا گیا، اور اس میں یہ امپریشن یہ دیا گیا کہ ایڈیٹنگ کر کے کہ جیسے شیر افضل مروت یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان سے جیلس ہیں۔ ایکچولی شیر افضل مروت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں کہہ رہے تھے، وہ پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں، جو قیادت ہے، ان کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی وہ مجھ سے جیلس ہیں، اور انہوں نے اس جیلسی کے اندر جو ہے نا میرے بارے میں بیک بائٹنگ کی عمران خان صاحب سے جا کے، اور اس کے نتیجے میں عمران خان نے جو ہے پھر میرے خلاف فیصلہ دیا کہ، اور مجھے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ میں پبلک مطلب یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں نا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ان کو چیئرمین بنانا تھا، وہ فیصلہ بھی ہٹ گیا۔ یہ جو کور کمیٹی وغیرہ تھی اور پولیٹیکل کمیٹی تھی وہاں سے یہ ان کے نام ہٹ گئے۔ تو یہ بیسکلی اصل بات ہے، لیکن اس کا ایڈیٹڈ ورژن، یہ والا پورشن، یہ اتنی لائن جو ہے یہ ایڈیٹڈ ہے۔ البتہ وہ جو ہے نا کہ عمران خان نے میری بے توقیری کی، مجھے ان سے گلا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ سارا جینون ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں اگر مضبوط ہوں تو میں اپنے لیے جلسے تو نہیں کرتا تھا، میں اپنی ذات کے لیے تو میں لوگوں کو نہیں نکالتا ہوں، میری مضبوطی پی ٹی آئی کی مضبوطی ہے اور خان کی مضبوطی ہے۔ خان کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے، دیکھیں یہ فیصلہ خان نے ہی کرنا تھا اور خان نے تاخیر کی ہے۔ تو سوال ہوا کہ لوگ نہ نکلیں، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے یہ فیصلے ہیں کہ جناب جلسے جو ہے وہ نہیں ہونے یا لوگوں کو نہیں نکالنا۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کیا کہا تھا؟ جو لوگ ریگولرلی دیکھتے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا تھا نا یہ بیچارے ان لوگوں کو ایویں لوگ جو ہے کوس رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو آ رہا ہے،
کہ کرنا ہے احتجاج کرنا ہے بٹ ہلکی سی ڈھولکی پہ کرنا ہے بڑی ڈھولکی نہیں بجانی اور زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ بس اتنا ہی کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ افضل مروت جب ان سے سوال ہوا کہ لوگ نہ نکلیں تو شیخ افضل مروت نے کہا اگر خان فیصلہ کر لیتا کہ نکالو اور عید الفطر کے بعد نکالو تو سب کو پتہ ہوتا کہ خان چاہتا ہے کہ نکلو اور فرائض دے دیے ہیں لوگوں کو، تو جنہوں نے نکلنا تھا نکل جاتے اور جو خان کے حکم کی تعمیل نہ کرتے وہ بھی سامنے آ جاتے. تو لہٰذا خان نے آج تک آفیشلی کوئی ایسا فیصلہ اناؤنس نہیں کیا ہے کہ مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے یا عدلیہ کی آزادی کے لیے یا ان کی آزادی کے لیے لوگ نکلے. یہ خان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسم کی گرمی کی وجہ سے خان شاید اس پر قائل ہوگا کہ اگست میں ہم لوگوں کو قوم کو باہر نکالنا چاہیے. تو سوال ہوا کہ کل جلسہ تھا اسلام آباد کے اندر اور ہے یہ بیسکلی آج سے چونکہ ایک دن پہلے یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا تو ان کو نہیں پتا تھا کہ بھی جلسہ کینسل ہو گیا، بولو پینسل جلسہ کینسل. تو شیخ افضل مروت کہتے ہیں اس جلسے کی اجازت میں نے لی تھی، اس لیے درخواست میں نے دائر کی تھی اور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے اس کی اجازت دی تھی. یہ جلسہ 23 مارچ کو ہونا تھا، خان نے جلسے کی تاریخ 30 مارچ رکھ دی، پھر خان نے 30 اپریل رکھ دی اور بلا وجہ یہ ملتوی ہوتا گیا. اس کے بعد یہ جلسہ غائب ہو گیا. اس کے بعد ہم نہ کراچی میں جلسہ کر سکے نہ فیصل آباد میں جلسہ کر سکے. جواز یہ آتا تھا کہ اجازت نہیں ملی، اجازت ہمیں کہاں تھی؟ جلسہ ہم نے زبردستی عوام کے زور پر کیا اور زیادہ سے زیادہ قیمت پرچے کی شکل میں ہوتی تھی یا پکڑ دھکڑ ہوتی تھی. وہ قیمت ادا کرنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. اب جب یہ جلسہ اسلام آباد کا ہے میری خواہش ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی نکلے، کوئی بھی نہیں نکلیا، وہ جلسہ ہی کینسل ہو گیا. یہ ایک دن پہلے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ پہلے ریکارڈ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں ایم این اے بنا ہوں ابھی تک میں مطمئن نہیں ہوں اپنے کردار سے. ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا جو عوام نے پی ٹی آئی پر اور خان پر اعتماد کیا تھا. اب یہ جو بیسکلی جو ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے نا کہ شیخ افضل مروت صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی خان جو ہے وہ مجھ سے جیلس ہے. پہلی بات تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا یہ ایڈیٹڈ ورژن ہے، یہ غلط ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا. اور وہ جو ان کی بات ہے نا وہ جو پہلے شروع میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں بالکل خان سے جو ہے میرا گلہ ہے اور میری بے توقیری کی گئی ہے اور میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یہ ان کا سٹائل ہے. آئی مین ون کین آلویز اگری اور ڈس اگری، یہ ان کا سٹائل ہے. میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں نے اپنے ویلاگس کر دیے اس کے اوپر. میں خود شیخ افضل مروت سے میرا بڑا اختلاف ہے، مطلب انہوں نے تو مجھے ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجا ہوا ہے. تو مطلب یہ میرا بہت ان سے اختلاف ہے ان چیزوں کے اوپر. تو لیکن یہاں پہ جو صحیح بات ہے، جو فیکچول رپورٹ ہے وہ کرنا چاہیے. مطلب بلا وجہ جو ہے وہ چیز کو مینوفیکچر مت کریں. میرا صرف یہ کہنا ہے اگر آپ کو شیخ افضل مروت سے ویسے پھڈا ہے، آپ کو نہیں پسند، آپ کو برا لگتا ہے یا آپ کو خیال میں رانگ نمبر ہے. میں ایک صحافی کی میں گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا لخ دی لعنت، انہوں نے پتہ نہیں لخ دی لعنت بھی بھیج دی انہوں نے. تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کو جو بھی آپ اپنا تجزیہ بنائیے کم از کم فیکٹس کے اوپر جو ہے وہ ضرور بنائیے. تو یہ شیخ افضل مروت کے ساتھ واقعی میرے خیال میں یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے. علی محمد خان صاحب نے جو ہے البتہ شیخ افضل مروت سے جو ہے اس بیان پر غیر مشروط معافی مانگنے کا جو ہے انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا ہے. شیخ افضل مروت نے ایکچولی اس کو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا لندن میں قریشی صاحب کے ساتھ میرا کل کا انٹرویو وہ نہیں جو پیش کیا جا رہا ہے. میں نے اپنے ساتھ کیے گئے سلوک کے بارے میں شکایت کی لیکن کبھی بھی خان سے اپنا موازنہ نہیں کیا. لیڈر سے شکایت کرنے کا حق معصوم ہے اور اسے تسلیم کیا جانا چاہیے. ایز آئی سیڈ کہ وہ جیلسی والی بات نہیں ہے، وہ بات غلط ہے، لیکن باقی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حوالے سے جو میرے ساتھ سلوک ہوا ہے کہ جو میرے ساتھ بے توقیری ہوئی، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ اس کا ذکر البتہ وہ ضرور کر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جہاں پہ جلسہ کینسل وہیں پہ استعفیٰ بھی، بولو پینسل، استعفیٰ بھی کینسل. وہ عمر ایوب صاحب جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ عمران خان نے میرا استعفیٰ جو ہے قبول کر لیا ہے، تو وہ اب جو ہے وہ استعفیٰ نامنظور 80 ہتھے بھی یو ٹرن لے لیا. پرانی عادت، ہم بے شک جیل سے باہر ہوں، جیل کے اندر ہوں، بنی گالا ہوں، پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، یو ٹرن ہم کسی وقت بھی لے سکتے ہیں. تو اب ہم نے اس پہ بھی یو ٹرن لے لیا ہے کیونکہ عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ پہلے عمر ایوب صاحب خود کہہ رہے تھے کہ میں 2 ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا اور اس لیے میں نے استعفیٰ دیا اور عمران خان صاحب نے میرا استعفیٰ قبول کر لیا ہے. اب چونکہ کور کمیٹی نے کہہ دیا، پولیٹیکل کمیٹی نے کہہ دیا، تو خان صاحب نے جو ہے اب انہوں نے کہا نہیں تمہارا استعفیٰ منظور نہیں ہوگا. تو عمر ایوب صاحب ہی ہمارے جو ہے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ رہیں گے. اس کے علاوہ جناب ایک واقعہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی رہنما ہے عظمہ بخاری، ان کے ساتھ پیش آیا. مری کی بتایا جا رہا ہے، فی الحال جو انیشل رپورٹس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مری کی یہ فوٹیج ہے اور اس کے اندر عظمہ بخاری کچھ اور خواتین کے ساتھ جو ہیں وہاں پہ کسی دکان پہ کھڑی ہوئی تھی اور وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے. تو عظمہ بخاری نے ان لوگوں کو اشارہ کیا کہ ادھر آ کے جو ہے وہ نعرے لگاؤ. تو
ایز لانگ ایز کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے خواتین کے ساتھ, ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. یہ پولیٹیکل بینٹر جو ہے یہ تو چلتا رہتا ہے, ایک دوسرے کے حوالے سے نعرے بازی چلتی رہتی ہے. ویسے میں مطلب ان چیزوں سے ذرا ہٹ کے میں پچھلے 2 مہینے سے دیکھ رہا ہوں, 1.5-2 مہینے سے, یہ ساری مسلم لیگ نون جو ہے جا کے مری میں کیوں بیٹھ گئی ہے, یہ مری اتنا کیوں پسند آ گیا. یا تو وہ میاں صاحب سے لاہور کی گرمیاں برداشت نہیں ہوتی, وہ لنڈن میں رہنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ اینی گرمی برداشت نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا مری جو ہے نا وہ زیادہ ٹھیک ہے. تو چلیں مری میں بھی آپ لوگوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے جو ہے وہ سن لیے. ساتھ ہی ساتھ جناب اس میں اب آ جائیں ذرا ایک اور خبر کے اوپر. کل بڑی یہ خبر جو ہے وہ چلتی رہی. بیسکلی معاملہ یہ تھا کہ رؤوف کلاسرا صاحب کے حوالے سے ایک 3 سیکنڈ کا ایک کلپ جو ہے, یہ نیا پاکستان آفیشیل ایک اکاؤنٹ ہے, یہ بالکل وہ پرو پی ٹی آئی جو ہے نا سوشل میڈیا, ان لوگوں کا یوٹیوب چینل بھی ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے, فیس بک بھی ہے, میرے خیال میں سارا کا سارا پرو پی ٹی آئی ہے, سارا کا سارا. اور لونڈے لپاڑے جو میں اب کہتا ہوں نا, یہ وہ اسی لسٹ کے اندر یہ ان کا نام بھی آتا ہے. تو اس نے رؤوف کلاسرا صاحب کی جو ہے وہ ایک کلپ لگایا, اور اس کے اندر بیسکلی رؤوف کلاسرا سے کوئی صحافی ہے یا پتہ نہیں کوئی لڑکا ہے وہ سوال کر رہا ہے, تو رؤوف کلاسرا صاحب نے اس کا کیمرہ جو ہے وہ ہٹا دیا, اور انہوں نے آگے سے اس کے اوپر جو کیپشن دیا. اب یہ اصل گیم جو ہوتی ہے نا, یہ لونڈے لپاڑوں کی ہوتی ہے, یہ آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ آج سے نہیں, یہ پچھلے 6-7-8 سال سے آپ کے ساتھ جو فراڈ ہو رہا ہے نا, یہ کیپشنوں کے اندر ہی ہو رہا ہے. یہ سارے لونڈے لپاڑے کیپشنوں کے اندر ہی گیم ڈالتے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے لکھا کیا, انہوں نے کہا سوال کرنے پر تھپڑ, یہ کون سا طریقہ ہے. صحافی رؤوف کلاسرا کا تھپڑ, انہوں نے رؤوف کلاسرا صاحب کو کہا یہ نے تھپڑ چکاڑے مارے ہیں. تو رؤوف کلاسرا صاحب نے آگے سے اس کے بعد لکھا کہ جی ویسے حد ہے جھوٹ کی, سامنے لائیں اس سے جھوٹے بندے کو جو کہتا ہے تھپڑ مارا ہے, نہ میرا مزاج ہے کسی کو ماروں, نہ ایسا ہوا ہے, ہمیشہ سب سے عزت کے ساتھ ملتا ہوں. یہ اچانک سے 3-4 لڑکے لونڈے لپاڑے کافی دور سے میرے پیچھے آ رہے تھے, انہیں 2-3 بار پیار سے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آئے. معذرت کی, گھر سے بہت ایمرجنسی کال تھی جس پہ پریشانی میں تقریب چھوڑ کر جا رہا تھا. میرے منع کرنے کے باوجود ان لڑکوں نے میرے منہ پر 3-4 موبائل کیمرے رکھ دیے جنہیں جانتا تک نہیں تھا. انہیں بار بار کہا کہ مجھے راستہ دے دیں. ایک نے زبردستی میرے سامنے آ کر راستہ روکا اور منہ آگے کیمرہ گھسیڑ دیا, تو اسے ہاتھ آگے کر کے کہا کہ راستہ دے دیں. تھپڑ کی آواز ایسے ہوتی ہے, وہ الٹا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. یہ نوجوان فون پکڑے بدماش اور بلیک میلر بن چکے ہیں کہ آپ ان کو فون پر ویڈیو انٹرویو نہیں دیں گے تو وہ جھوٹ چلا دیں گے کہ ہمیں تھپڑ مارا ہے. اب جس نے فون پکڑ لیا اب اسے ہم نے ضرور انٹرویو دینا ہے, جہاں ان کا دل کرے آپ کو پکڑ کر کہیں انٹرویو دیں. مجھے کیا پتا یہ کون لوگ ہیں, پروفیشنل صحافی تو ایسے نہیں ہوتے. شرم آنی چاہیے ان لڑکوں کو یہ جھوٹ بولنے اور پھیلانے پر. تھپڑ مارتا تو نوجوان کو خاصی چوٹ لگتی اور بڑی آواز آتی. جھوٹے پر خدا کی لعنت, اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر, ورنہ ان لڑکوں پر جنہوں نے جھوٹ بولا ہے اور بہتان لگایا ہے, اللہ کرے کسی دن ان کو واقعی کوئی ایسی حرکت پر تھپڑ پڑے تاکہ انہیں ویوز کے لیے نقلی تھپڑ نہ چلانا پڑے. یہ دس از واٹ آئی سے نا, میں وہی آپ سے بات کہتا ہوں کہ یہ پود کریٹ کی گئی ہے, یہ ڈیلیبریٹلی مینوفیکچر کی گئی ہے پچھلے 6-7-8 سال کے اندر, کہ اس طرح کے لونڈے لپاڑے جو ہے نا بیٹھ کے گرم مسالے اور مرچ مسالے خبروں کے اندر ڈالتے ہیں اور ان کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تینوں تھپڑ پیا ہوتا ہے, جا کے ایف آئی آر کٹا. اگر رؤوف کلاسرا نے تیرے پہ تھپڑ مارا ہے تو جا کے ایف آئی آر کٹا. اور کورٹ پریمیسز میں کھڑا ہوا تھا نا, یہ تو بات طے ہے کہ کورٹ پریمیسز میں ہو رہا تھا, تو وہاں پہ تو ہر جگہ CCTV لگے ہوئے ہیں, فوٹیج بھی آ چکی ہوگی. 1 منٹ میں تیرا کیس بن جاتا ہے, چوک کے اندر کرا رؤوف کلاسرا کو. نہیں کریں گے, کیونکہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ صحافی جو تم لوگوں کی لائن پہ نہیں چلتا اس کی کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق کرو. کوئی ایسا موقع ملے, کوئی ایسا طریقہ ہو, اس کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرو, اس کو ویلن بنا کے پیش کرو, یا اسے بکاؤ مال کہہ دو, یا اسے لفافہ کہہ دو. نہ تم سے نہ تمہارے باپ سے پچھلے 6 سال کے اندر کسی صحافی کے حوالے سے تم لوگ کوئی ڈھونڈ پائے ہو کہ جی اس نے لفافہ لیا یا اس کی یہ 2 نمبر جائیدادیں, کچھ نہیں ملا تم لوگوں کو. لیکن پھر بھی اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی, اب یہ ایک بڑا پرانا طریقہ کار ہے. وین یو کانٹ آنسر دا کویشچنس, جو کویشچن کرنے والا ہے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر اٹیک کرو تاکہ آپ اصل سوال کا جواب نہ دے سکو, آپ چیز کو ڈیفیکٹ کر دو, اس سوال کا جواب ہی نہ دو. تو یہ پرانا طریقہ کار ہے پاکستان تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑوں کا. یہ پرانا طریقہ کہ پوری جو فوج کریٹ کی ہوئی ہے نا یوٹیوب کے اوپر, ان کا پرانا طریقہ کار ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. اس نے ہمیں بھی پتہ نہیں کتنے سال ٹارگٹ کیے رکھا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب میں یوٹیوب پہ نہیں تھا نا, تب یہ لوگ بڑے ہوشیار بنتے تھے. ویڈیو او ویڈیو, اور جانو جرمن ہے اسلام آباد کے اندر, وہ بھی بڑی ویڈیوز نکالتا تھا.
جب میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا, کیونکہ یہ اس وقت بیٹھ کے یہ لوگ کلیم کرتے تھے اور جی ان لوگوں کو تو کوئی بھی نہیں دیکھتا, ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, اب تو ان کو کوئی بھی نہیں, ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. پھر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی, پھر ہم بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں. پھر جب ہم نے یوٹیوب چینل کھولا تو آج اس قسم کے جتنے جانو جرمن ہیں ساروں کو پیچھے پیچھے چھوڑ دیا ہم نے. اب ان کے منہ بند ہو گئے ہیں, اب ان کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ ویڈیو بنائیں. اب وہ کوئی کسی قسم کا الزام, کیونکہ ان کو پتا آگے سے زناتے دار ایک تھپڑ یہاں سے بھی آئے گا. پھر تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے لونڈے لپاڑے جو تیار کیے نا, ان میں سے کسی کی ہمت کریں ادھر لا کے بٹھائیں, بھیجیں ان کو یہاں پہ, ذرا آمنا سامنا کرائیں ذرا یہاں پہ, ان کو اپنے کھڈوں سے باہر نکالیں. کہ ہر بیگ کی بورڈ ہے ٹک 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 ٹک, آمنے سامنے روف کلاس رہے کو سامنے لیں نا, جائیں ان سے کہیں گے جی بھائی جان آپ نے ہمارے بندے کو تھپڑ مارا ہے, اسی طرح انٹرویو کرنا ہے. میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں روف کلاس رہے انٹرویو دیں گے, اسی کو دیں گے, اسی نیا پاکستان کو ہی دیں گے. نہیں کریں گے, مجھے پتہ ہی نہیں کریں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جناب, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جناب ہماری جو ہے وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کیبنٹ سیکریٹریٹ کے اندر ڈسکس ہوا ہے. بڑا بڑا مسئلہ, اس کے بغیر ملک چلے گا نہیں. ہوا یہ کہ جناب سلیم مانڈوی والا جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کیبنٹ سیکریٹریٹ میں اسلام آباد کلب کی رکنیت حاصل کرنے کے طریقہ کار کے اوپر بحث کی. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسلام آباد کی جنٹری ہے نا, ایک تو انہوں نے اسلام آباد کلب نے بڑا دماغ خراب کیا ہے. اس کی ممبرشپ مل جائے, اس میں یہ ہو گیا, آج اس میں وہ ہو گیا. اس سارا ایلیٹس کا جو ہے ایک گروپ ہے سارا جو اس کلب میں گھومتا پھرتا ہے. انہوں نے کیا انوکھا مسئلہ اٹھایا جناب سلیم مانڈوی والا صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد کلب ایک اہلیہ کو ہی داخلے کا اہل سمجھتا ہے, کہ اگر ایک بندے کی ایک بیوی جو ہے نا اس کو الاؤڈ ہے, دوسری اور تیسری بیوی کو باہر ہی روک لیتا ہے, اس کو نہیں اندر آنے دیتا. تو دوسری بیوی کلب کی ممبر کیوں نہیں بن سکتی, اسے بھی بنائیں. تو سلیم مانڈوی والا نے کہا جی اسلام آباد میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے, لیکن کلب میں ایک سے زیادہ بیویاں لے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اگر ملک کے کسی اور کلب میں اس کا اطلاق نہیں کیا گیا تو کلب پر ایسی پابندی کیوں لگائی گئی ہے. سینٹ کابینہ کمیٹی نے معاملے کی سنگینی کو سمجھ لیا اور کلب انتظامیہ کو اگلے اجلاس میں بلایا تاکہ دوسری اور تیسری بیوی کے کلب میں بھی داخلے کا انتظام کیا جائے. تسی اندازہ کرو کڈا وڈا مسئلہ ہے ساڈا. مطلب یہاں پہ بجلی ہمیں مفت ملنا شروع ہو گئی ہے, مفت مفت مفت. وابڈا والے لیسکو والے ہمارے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تھوڑی مہربانی ساڈے کو بجلی لے لو. یہ حالت ہے. گیس ہماری اتنی سستی ہو گئی کہ اب جو ہے نا وہ گاڑیوں میں بھی ہم گیس ہی بھر رہے ہیں, پیٹرول بھرانا ہم نے چھوڑ دیا. تو اس لیے جب اتنے مسئلے ہمارے حل ہو گئے ہیں تو اس لیے اب ہمیں ایک اور مسئلہ ہم نے اٹھایا کہ جناب اسلام آباد کلب کے اندر دوسری اور تیسری بیوی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ یہ ڈسکس, کیبنٹ سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. آپ اندازہ کریں ذرا, سیریسنس کا آپ ذرا اندازہ کیجیے ذرا. دس از ویئر وی آر اسٹینڈنگ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور میں خبر شیئر کرنا چاہوں گا. یہ بیسکلی گلگت بلتستان سے تعلق رکھتی ہے. پاکستانی خاتون کو پہما ماؤنٹینئر سٹار سمینا بیگ, ان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے. تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. وہ بیسکلی گئی ہوئی تھی K2 بیس کیمپ اس ایریا کے اندر, اور وہاں پہ بتایا گیا جی ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی خراب ہوئی ہے. 2-3 دن وہ وہاں پہ ویٹ کرتی رہیں کہ آرمی کا ہیلی کاپٹر جو ہے ان کو آ کے وہاں سے ریسکیو کرے گا, لیکن بتایا گیا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر وہاں تک آ نہیں سکتا تھا. تو اب ان کو جو ہے گھوڑے پہ بٹھا کے وہاں سے اسکولے لایا جا رہا ہے. یہ ٹریک میں نے کیا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے یہ کتنا مشکل ٹریک ہے. اب یہ گھوڑے کے اوپر بھی اگر آپ وہاں سے جب چلتے ہیں نا تو 3 سے 4 دن آپ کو لگتے ہیں وہاں پہنچنے میں. تو سمینا بیگ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو سانس لینے میں دشواری ہے. وی وش ہر دا بیسٹ آف لک, اور ہم چاہیں گے دعا گو ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ صحت یاب ہوں. پاکستان کا فخر ہے وہ, اور اچھا نہیں لگا یہ خبر سن کے کہ وہ اس حالت کے اندر ہے. وہ ابھی بھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو میری اطلاع کے مطابق ابھی بھی دوران سفر ہیں, اور اللہ کرے کہ وہ جلدی سے جلدی ان کو میڈیکل ایڈ جو ہے وہ ان کو جلدی مل سکے. اس کے علاوہ جناب پاکستان کو سپورٹس کے میدان میں جو ہے وہ کل 2 بڑی کامیابیاں ملی ہیں, اور دونوں فیلڈز کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے. جی ہاں, یہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ 2 جگہیں ایسی ہیں. پہلا جو ہے وہ تو کرکٹ کے میدان سے ہے, اور کرکٹ کے میدان میں ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کی جو سیریز چل رہی ہیں جو آپ جیو سپر کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں, تو اس کے اندر پاکستان کا تیسرا میچ تھا, اور اس تیسرے میچ میں بھارت کے ساتھ روایتی حریف کے ساتھ میچ تھا. تو پاکستان نے جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کی اور بڑی دھویں دار قسم کی بیٹنگ, اوپننگ اسپیل لی جو ہے
اوپننگ جو پارٹنرشپ تھی بیٹسمینوں کی وہ تقریباً 145 رنز کی تھی. 145 رنز کے اوپر جو ہے وہ پہلی وکٹ 11ویں اوور میں جا کے گری. کامران اکمل اور شرجیل خان نے بڑی دھویں دار قسم کی جو ہے وہ بیٹنگ کی. کامران اکمل نے 77 رنز بنائے 40 بالوں پہ, اور شرجیل خان نے صرف 30 گیندوں کے اوپر جو ہے وہ 72 رنز بنائے, جس میں 5 چھکے اور 7 چوکے جو ہے وہ شامل تھے. اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ 240 کا تھا. اس کے بعد شعیب مقصود نے بھی جو ہے وہ ہاف سینچری سکور کی. 26 بالوں کے اوپر 51 رنز انہوں نے بنائے. پاکستان نے ٹوٹل جو ہے وہ 20 اووروں میں 243 رنز کا پہاڑ جو ہے وہ کھڑا کیا. صرف 4 وکٹیں اس میں گریں. شاہد آفریدی البتہ اس میں 0 کے اوپر آؤٹ ہوئے. اس کے بعد جب باری آئی بھارت کے کھیلنے کی تو بھارت کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ شروع سے ہی لڑکھڑانا شروع ہو گئی تھی. 28 رنز کے اوپر ہی جو ہے وہ پہلی وکٹ گر گئی, اور پورے بیٹنگ لائن میں صرف سریش رائنا آخر تک کھیلتے رہے. 52 رنز انہوں نے بنائے, لیکن پھر وہ بھی سہیل تنویر کی بال کے اوپر جو ہے وہ بولڈ ہو گئے. 175 رنز کے اوپر جو ہے وہ بھارتی ٹیم صرف یہاں تک پہنچ سکی. 9 کھلاڑی ان کے آؤٹ ہوئے, اور مطلب بھاری مارجن سے پاکستان نے بھارت کو اس میں شکست دی. ویسے ان کو تو دیکھ کے لگ رہا تھا ابھی ورلڈ کپ میں جو ہماری موجودہ پاکستانی ٹیم ہے انہوں نے جس طرح کا پرفارم کیا تھا, تو دل تو یہی کر رہا تھا کہ یار کم از کم یہی لیجنڈ اور کچھ نہیں تو واپس آ جائیں, یہی ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا لحاظ رکھ دیں. مصباح ہے, یونس ہیں, شاہد آفریدی ہیں, کامران اکمل ہیں. تو لیکن پرانی یادیں جو ہیں وہ ایک ویسے ہی ان کی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو گئیں, تو اچھا لگا دیکھتے ہوئے. اب دیکھیں پاکستان جو ہے آگے مزید اپنے میچز میں جو ہے وہ کس طرح پروگریس کرتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک تو یہ تو کرکٹ کے میدان سے کامیابی ملی, وہیں پہ باکسنگ کے میدان میں جو ہے وہ پاکستانی باکسر شاہیر آفریدی خاور انہوں نے جو ہے وہ بھارتی باکسر کو شکست دی. روہت سولنکی ان کو انہوں نے باکسنگ میں بینکاک کے اندر جو ہے مڈل ویٹ کیٹیگری کا یہ میچ ہو رہا تھا, اور وہاں پہ پاکستانی باکسر نے جو ہے بھارتی باکسر کو جو ہے وہ شکست دی. بھارت کے لیے ویسے کوئی اتنا اچھا دن نہیں تھا, صرف انہوں نے پاکستان سے جو ہے وہ شکست نہیں کھائی, بلکہ T20 میچ میں زمبابوے سے بھی جو ہے وہ بھارت نے شکست کھا لی. اور یہ زیادہ بڑا شاکر اس لیے بھی تھا کہ زمبابوے جیسی ٹیم نے ورلڈ چیمپئن کو ہرا دیا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان وہ بھارت کی جو اوریجنل پلینگ 11 ہے وہ یہاں پہ کھیلنے کے لیے نہیں گئی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی جو ہے وہ بی ٹیم یا آپ کہنا چاہیں تو بے شک سی ٹیم بھی جو ہے وہ وہاں پہ بھیجی ہوئی تھی, اور وہ زمبابوے سے جو ہے پہلا T20 میچ جو ہے وہ ہار گئی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.